پھر ایک اور مضمون ہے خاتمیت کا جس کی طرف علماء توجہ نہیں کرتے، حالانکہ قرآن کے متعلق خود مانتے ہیں کہ سیاق و سباق کو چھوڑ کر اس کا معنی نہیں کرنا چاہیے۔ جو آیت جہاں نازل ہوئی ہے اس سے پہلے بھی کچھ نازل ہوا ہے، کچھ بعد میں بھی نازل ہوا ہے، ان پر غور کرو تو وہ آیت اپنے مفہوم کو خود واضح کر دے گی۔ اگر سیاق و سباق کو چھوڑ دیں تو بسا اوقات مضمون کے بالکل برعکس معنی بھی لے لیے جاتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، اب اس کا سیاق و سباق چھوڑ دیں تو بعض لوگ تفسر میں کہتے ہیں کہ ہم کس طرح نماز پڑھیں، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، حالانکہ آگے یہ بھی تو لکھا ہوا ہے وانتم سکارا، تو اس کا بھی تو سیاق و سباق ہے، وہ ہے کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب اس پر غور کریں گے تو بالکل مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ سیاق و سباق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے جیسے مردوں کے باپ نہیں، میں اس کا یہ ترجمہ کیا کرتا ہوں، من رجالکم کا مطلب ہے تم رجولیت کیا لیے پھرتے ہو، جو یہ اعتراض کر رہے ہو کہ بیٹا کوئی نہیں، یہ تھی اصل بات۔ الزام یہ تھا کہ یہ تو لاولد ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک، جس کو تانے کے طور پر لیا کرتے تھے کہ یہ مردانگی صفات سے آری ہے، ورنہ اس کو بیٹا ملتا، یہ عربوں کا ایک تصور تھا جاہلانہ، اور یہ اعتراض کیا کہ اس کا کوئی جسمانی بیٹا نہیں، اس لیے یہ خوبیوں سے آری ہے، مردانہ خوبیوں سے آری ہے۔ جواب خدا نے یہ دیا کہ ہاں تمہارے جیسے مردوں کا باپ نہیں ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر کس کا باپ ہے یہ جواب ہونا چاہیے، یہ جواب تو نہیں ہونا چاہیے کہ روحانی باپ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ جواب ہو تو اتنا خطرناک نتیجہ نکلے گا کہ بدی پر بدی کا اضافہ ہو جائے گا۔ دوسرے علماء کی اس لیے ہم بات نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں بے شک قتل کرو، ہمیں مارو کاٹو جلاؤ، ہم وہ بات ہرگز نہیں مانیں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے منافی ہو اور دشمن کے اعتراض کو تقویت دینے والی۔ ان کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک خدا نے یہ کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ صرف جسمانی طور پر کسی مرد کا باپ نہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ روحانی باپ بھی نہیں، اس کی نسل میں یا اس کی امت میں کوئی نبی بھی اب پیدا نہیں ہو، جبکہ گزشتہ انبیاء کی امت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی امت میں خدا نبی بھی بھیجتا رہا۔ تو اصل اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ اس کے بعد تو نبی بھی ختم ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ جواب درست نہیں، یہ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید منافی ہے۔ جواب یہ بتا رہا ہے کہ تم باتیں کیا کر رہے ہو، دنیا کے مردوں اور تمہارے جیسے مردوں کی خدا کے نزدیک قیمت ہی کوئی نہیں، یہ نبیوں کا باپ ہے۔ اسی لیے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی جو دیوبندی اسکول کے بانی مبانی ہیں، انہوں نے بین ہی یہ ترجمہ کیا ہے اپنی کتاب تہذیب الناس کو، اور یہ بحث اٹھائی ہے کہ تم لوگ آخری کیا لگا رہے ہو، محض آخری ہونا کوئی فضیلت نہیں، اور یہ مقام مدح ہے، مقام ذم نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت کا کوئی معنی ہم قبول نہیں کریں گے جو مقام ذم کی طرف یعنی برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تعریف کا مقام ہے، تعریف کا معنی کرو، اور تعریف کے معنی کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں یہ ترجمہ کیا جائے خاتمیت کا کہ وہ نبیوں کا بھی باپ ہے، اور خاتمیت جو ہے وہ اب ایک اور معنوں سے ہم پر کھل گئی۔ مہر اپنا نقش پیدا کرتی ہے اور بیٹا اس باپ کے نقش کو قبول کرتا ہے اور اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ تو خاتم النبیین کا یہ مطلب بنا کہ تمام انبیاء کے یہ باپ ہیں، زمانے سے قطع نظر، وہاں بھی زمانیت ختم ہو گئی، اس میں اگلے اور پچھلے کی بحث ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہ کہ جس میں شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار دیکھو گے، وہ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے اس میں داخل ہوئے ہیں، اور روحانی باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تمہارے جیسے مردوں کا باپ ہونا کیا ہے، خدا نے تمام انبیاء کا باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے دیا،
کیونکہ آپ کی مہر سے آپ کی شکل کے آثار نبیوں میں ظاہر ہوئے، اور اگر وہ آثار نبیوں میں نہیں پائے جائیں گے تو وہ نبی جھوٹے ہوں گے، وہ بیٹا ہی نہیں ہوں گے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان معنوں میں بھی ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔